السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 59 ہے۔ پہلی خالص روح کے پرسکون رخصت ہونے کے بعد ہال میں چھائی مسحور کن خاموشی کچھ لمحے مزید برقرار رہی۔ دیکھنے والوں کے دل ابھی تک اس خوبصورتی کے زیر اثر تھے جب سٹیج پر ایک بار پھر دھندلی روشنی چھانے لگی اور فضا میں وہ دبی ہوئی دھڑکن کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ یہ آواز اب پہلے سے زیادہ گہری اور پر اسرار تھی، جیسے کسی نامعلوم حقیقت کی نوید دے رہی ہو۔ پھر خوبصورت روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کردار خاموش قیدی۔ وہ لڑکی جو سالوں سے پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جسے کہا گیا کہ چپ رہو، بیٹھو، جھکو اور جیو مت، صرف نبھاؤ۔ اس کا وجود ایک چیختی ہوئی خاموشی کا ترجمان تھا۔ سٹیج پر بکھری ہلکی دھند میں سے ایک نیا سایہ ابھرا۔ یہ خاموش قیدی تھی۔ اس کا لباس مدھم سرمئی رنگ کا تھا، جیسے دھند یا کسی بوسیدہ دیوار کی پرچھائیاں جس پر وقت کی گرد جم چکی ہو۔ اس لباس کی ساخت ایک گہرے کرب کی عکاس تھی۔ کہیں تو وہ اتنا تنگ تھا کہ لگتا تھا ہر حرکت میں اسے اذیت ہو رہی ہے۔ اس کا بدن قید میں ہے اور کہیں اتنا ڈھیلا جیسے اس نے اپنی شخصیت، اپنی ہستی ترک کر دی ہو۔ اس کی آستینیں بہت لمبی تھیں، ہاتھوں کو چھپاتی ہوئیں، گویا وہ اپنی ذات، اپنے وجود کو دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتی ہو۔ اس کے کندھوں پر ایک بھاری چادر تھی جو زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اوڑھنے کی بجائے بوجھ کی طرح گھسیٹ رہی تھی۔ یہ بوجھ اس کی خاموش جدوجہد کا آغاز تھا۔ یہ کاسٹیوم ظاہر کر رہا تھا کہ اس لباس کے اندرونی استر میں ادھورے خواب چھپے تھے، مدھم پرنٹ میں مری ہوئی تتلیاں جو کبھی اڑ نہ سکیں، ٹوٹے پنکھ جو دوبارہ فضا میں بلند ہونے کی ہمت نہ کر سکے، اور دھاگے جو کبھی ایک قوس و قزح بنانے والے تھے مگر بیچ ہی میں ٹوٹ گئے۔ پس منظر میں ایک مدھم سی زنجیر کھنکنے کی آواز آئی جو اس کی قید کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہال ابھی بھی اندھیرے میں ڈوبا تھا جب صرف ایک تیز ٹھنڈی سپاٹ لائٹ سیدھی اس پر آ کر ٹھہری، اس کے وجود کے ہر زخم کو نمایاں کرتی ہوئی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وہ پتھروں کو گھسیٹ رہی ہو۔ نظریں زمین پر تھیں اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے اسٹیج پر آگے بڑھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی چادر اس کے کندھے سے سرک گئی اور اس کی استر کی جھلک ناظرین کو دکھائی دی۔ ایک سیکنڈ کا وہ لمحہ جب اس کے اندر کا درد، اس کے ادھورے خواب، اس کے ٹوٹے پنکھ نظر آئے۔ پھر وہ چادر کو دوبارہ درست کر گئی اور وہ درد چھپ گیا۔ ہال میں ایک گہری آہ سی سنائی دی۔ وہ واپس چلی گئی۔ اگلا کردار بند آواز۔ جس لڑکی کی آواز کبھی نکلی ہی نہیں، جس کی ہر بات صرف اندر گونجتی رہی، باہر نہیں، ایک ایسی روح جو چیخنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ بند آواز سٹیج پر تاریکی سے نکلی۔ اس نے مکمل کالا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی خاموشی اور اندرونی گھٹن کی علامت تھا، مگر اس کالے پر سنہری دھاگوں میں ایک مفلر کی طرح لپٹی ہوئی خاموشی کا نشان تھا جو اس کے گلے کے پاس سے گزر کر نیچے لٹک رہا تھا، جیسے اس کی آواز کو قید کیا گیا ہو۔ اس کے منہ کے قریب ایک کپڑے کی پٹی سی لٹکی ہوئی تھی، جیسے کبھی زبردستی باندھی گئی ہو تاکہ وہ بول نہ سکے، اور اب وہ پٹی اس کے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ دامن پر کہیں کہیں ٹوٹے حروف کڑے ہوئے تھے، ایسے حروف جو الفاظ بننے سے پہلے ہی بکھر گئے تھے، جیسے الفاظ اس کے لباس سے چھوٹ کر گر گئے ہوں مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ پس منظر میں کسی ہارمونیم کی بجتی ہوئی ٹوٹی ہوئی تان گونجی جو ایک ادھورے گیت کی طرح تھی۔ وہ ایک لالٹین ہاتھ میں لائی جو بجھنے کے قریب تھی۔ اس کی روشنی مسلسل ٹمٹما رہی تھی، جیسے اس کی امید بھی بجھنے کو ہے۔ وہ اسٹیج کے ایک حصے پر آ کر رکی، لالٹین کو دھیان سے دیکھا، پھر آہستہ سے منہ کھولا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر آواز نہیں آئی۔ ہال کی خاموشی میں صرف اس کے کپکپاتے ہونٹ اور بھیگی پلکیں نظر آئیں، جن پر آنسو بننے سے پہلے ہی جم گئے۔ اس کی خاموشی ہال میں موجود ہر فرد کے دل میں گہری باز گشت چھڑ گئی۔ اگلا کردار زندہ لاش۔ وہ جو زندہ تھی، سانس لے رہی تھی مگر اندر سے مر چکی تھی، جس کا جسم تو موجود تھا مگر روح ویران ہو چکی تھی۔
زندہ لاش کا ظہور سب سے زیادہ لرزا دینے والا تھا۔ اس نے مکمل سفید لباس پہن رکھا تھا جو کسی کفن کی طرح محسوس ہوتا تھا، مگر اس سفید پر سرخ دھاگوں سے کڑے ہوئے بدن پر کٹاؤ کے نشانات تھے۔ یہ وہ زخم تھے جو بظاہر نظر نہیں آتے لیکن روح کو چھلنی کر چکے تھے۔ لباس کی آستینوں کے اندر سے جھانکتی ہوئی زنجیریں تھیں جو کہ اس کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ زنجیریں دکھا رہی تھیں کہ وہ آزاد ہو کر بھی قید تھی، شاید اپنی ہی اذیتوں میں یا ماضی کے حصار میں۔ پس منظر میں دروازہ بند ہونے کی ایک بھیانک آواز گونجی، جیسے کسی کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا ہو۔ وہ جب چلی تو اس کے ہر قدم سے فرش پر راکھ سی جھڑتی گئی، جیسے اس کا وجود اندر سے جل کر خاک ہو چکا ہو۔ اس کی چال میں کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایک بے سمت حرکت تھی۔ وہ اسٹیج کے بیچ میں آ کر رکی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، صرف ایک گہری بے حسی۔ پھر وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھی اور اپنے دامن میں منہ چھپا لیا، جیسے دنیا کی نظروں سے بھی چھپنا چاہتی ہو، جیسے اپنے ہی وجود کے درد سے فرار ہونا چاہتی ہو۔ ہال میں خوفناک سناٹا چھا گیا، ہر کوئی اس کی کیفیت کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عنکبوت اپنے سب سے خاموش لیکن سب سے گہرا زخم پیش کرنے والا تھا۔ ایک ایسا کردار جو خود اب موجود نہیں، لیکن ہر ماں کے دل میں، ہر لڑکی کے خواب میں، ہر قبر کی مٹی میں کہیں نہ کہیں بسا ہوا ہے۔ یہ تھی رانیہ، جس کے نام پر یہ پورا پروجیکٹ تھا، جو خودکشی کر گئی، مگر صرف مرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک سوال چھوڑنے کے لیے۔ اگر سن لیا ہوتا، اگر یقین کر لیا ہوتا تو کیا میں زندہ رہتی؟ اسٹیج پر مکمل سناٹا تھا، نہ روشنی نہ موسیقی، صرف ایک دل کی دھیمی دھڑکن، جیسے کوئی آخری سانسوں میں ہو۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی کا ایک نرم نیلا دائرہ اسٹیج کے کنارے پر بنتا گیا، اور اس میں ایک لڑکی نمودار ہوتی ہے۔ وہ چل نہیں رہی تھی، بلکہ لگ رہا تھا جیسے ہوا اسے لے کر آ رہی ہو۔ قدم ہلکے، آنکھیں جھکی ہوئیں اور چہرے پر کوئی شکایت نہیں، بس ایک تلخ قبولیت۔ وہ زندگی سے جا چکی تھی، مگر افسوس سے نہیں۔ اس کے لباس کا رنگ مٹیالہ نیلا تھا، نہ آسمان جیسا نہ اندھیرے جیسا، بلکہ جیسے آنکھ کے حلقے جب رو رو کر تھک جائیں، بالکل ویسا۔ اس کا کپڑا نہایت نرم اور بہتا ہوا تھا، جیسے کفن۔ وہ اسٹیج کے بیچ پہنچی اور ایک لمحے کو اپنے دونوں ہاتھ دل کے سامنے جوڑ کر کھڑے کیے، جیسے کوئی معافی مانگنے نہیں، معافی دینے آئی ہو۔ پھر وہ بولی، نہایت دھیمی، خواب جیسی آواز میں، میں رانیہ ہوں، وہ جس نے خود کو ختم کیا کیونکہ کسی نے میری بات سننے کا وقت نہ نکالا۔ مجھے محبت نے نہیں مارا، مجھے وہ مار گئے جو کہتے تھے تمہیں مر جانا چاہیے، اور وہ بھی جو کہتے تھے ہم شرمندہ ہیں مگر تم مر ہی کیوں گئیں۔ میں چلی گئی ہوں مگر تم میں باقی ہوں، تم میں سے ہر ایک میں، جو کبھی نہ کہنے سے ڈری تھی، جو اپنے کرب کو غلطی کہہ کر چپ ہو گئی۔ میں ایک یاد نہیں، میں ایک وراثت ہوں، اور اگر تم جینا چاہتی ہو تو میری موت کو صرف ماتم مت بنانا، اسے آواز بنانا۔ پھر وہ واپس چلی گئی اور اسٹیج کے آخری حصے میں وہاں کھڑی ہو گئی جہاں باقی کردار کھڑے تھے۔ وہ ان تمام لڑکیوں کی نمائندہ تھی جنہوں نے جینا چاہا تھا لیکن انہیں سنبھالا نہ گیا۔ خوبصورت روح اب چیتڑوں میں لپٹ چکی تھی۔ اگلا کردار، چیتڑوں میں لپٹی روح۔ اسٹیج پر اچانک ہر رنگ نے اپنی شناخت کھو دی، نیلا، سفید، سیاہ، سب معدوم ہو گئے۔ فقط ایک گہرا، خالی سایہ تھا جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ پھر فضا میں دھواں سا پھیلنے لگا، نہایت آہستہ، جیسے کوئی قدیم راز افشا ہو رہا ہو، اور اس دھندلکے کے بیچوں بیچ ایک سایہ جنم لینے لگا۔ ایک لرزتا ہوا وجود اسٹیج پر داخل ہوا، نہ لڑکی لگتی تھی نہ عورت، بس ایک روح کا ملبہ۔ اس کی چال میں نہ وقار تھا نہ شرم، بلکہ ایسی وحشت تھی جیسے کسی نے اسے پھینک دیا ہو، نوچ کر، سمیٹ کر۔ ہر قدم پر کپڑوں کے ریشے بکھرتے تھے اور ہال میں مدھم مدھم کپڑے پھٹنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہر قدم پر وہ اپنا کوئی ٹکڑا گنوا رہی ہو۔ یہ محض آواز نہیں تھی،
یہ ایک خاموش چیخ تھی جو فضا میں سرایت کر رہی تھی۔ اس کا کاسٹیوم فجر معراج کا شاہکار تھا۔ ہال میں بیٹھے لوگ سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے لباس کا رنگ واضح نہیں تھا، کبھی خاکی، کبھی سیاہ، کبھی خونی سرخ کا دھبا۔ کمر سے دامن تک چیتھڑے تھے، دانستہ ادھڑے ہوئے، جلے ہوئے اور کچے دھاگے نکلتے ہوئے جو ہر حرکت کے ساتھ ایک کربناک داستان سناتے تھے۔ بازوؤں پر کپڑے کی پتلی سی پٹیاں تھیں، جیسے کسی نے اسے باندھ کر رکھا ہو، اس کی آزادی چھین لی گئی ہو۔ ایک کندھے پر سیڑھیوں کی طرح پھٹی ہوئی کڑھائی تھی، جیسے کسی نے بار بار چڑھنے کی کوشش کی ہو اور ہر بار گر گیا ہو۔ لباس کے بیک پینل پر خون جیسے سرخ ریشے تھے، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ صرف رنگ نہیں، تازہ زخم تھے جو ابھی بھی رس رہے تھے۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور انگلیوں سے چاندی جیسے تار جڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی نامعلوم اذیت ناک جال میں ابھی بھی پھنسی ہو۔ اس کی اسٹیج پر موجودگی وحشت ناک تھی۔ روشنی اس پر نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ جہاں چلتی، روشنی اس سے پیچھے ہٹتی جاتی، جیسے وہ خود روشنی کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکی، سر جھکا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی چادر، جو چیتڑوں کا مجموعہ تھی، زمین پر بچھائی۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور تب وہ بولی، تم سب مجھے دیکھتے ہو، مگر جو دیکھا ہے وہ میں ہوں۔ یہ چیتڑے صرف کپڑے نہیں، یہ میری جلد ہے جو اتاری گئی۔ یہ دھاگے میری نسیں ہیں جنہیں کاٹا گیا۔ یہ دامن دیکھو، کبھی سفید تھا، اب ہر دھبا ایک لمس کی تذلیل ہے۔ تم فیشن دیکھنے آئے ہو، آؤ دیکھو، یہ ڈیزائن نہیں، یہ میں ہوں، چیتڑوں میں لپٹی روح۔ اس کی آواز ختم نہیں ہوئی، بلکہ دھن میں تحلیل ہو گئی، اور وہ خود چادر سمیٹ کر دائرے کی طرح مڑی، اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور فرش پر گر گئی، بالکل ساکت، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ روشنی دھیرے دھیرے واپس آئی، مگر اب ہال میں کوئی سانس نہیں لیتا تھا۔ ایک گہرا ناقابل بیان اثر ہر دل پر نقش ہو چکا تھا۔ یہ تھی چیتڑوں میں لپٹی روح، فجر کی کڑھائی ہوئی خاموش چیخ، فلک کی لکھی ہوئی قبر کے اندر کی تحریریں۔ اگلا کردار، روحی عنکبوت کا اصل دھاگا۔ ہال میں خاموشی کی ایک نئی تہہ اتری، گہری، بے آواز، جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ نہ پس منظر میں کوئی موسیقی، نہ کوئی ساؤنڈ ایفیکٹ، صرف ایک چیز تھی جو اس گہری چپ میں بھی گونج رہی تھی، سانس لینے کی آواز، نرم، کمزور، مگر ہر ریشے سے گواہی دیتی ہوئی کہ میں اب بھی یہاں ہوں، میں اب بھی موجود ہوں۔ پھر اسٹیج کے کنارے سے ایک نہیب سی بچی، ایک مجسم سوال، داخل ہوئی۔ یہ روحی تھی، ہاں روحی۔ وہ تیزی سے نہیں آئی، نہ کسی ادا کے ساتھ، اس کی چال میں نہ غرور تھا نہ عجلت، بلکہ وہ دھیرے دھیرے ایک قدم پھر دوسرا یوں بڑھتی رہی، جیسے ہر قدم موت کے گلے سے چھینا گیا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی سہارا نہیں تھا، نہ ویل چیئر، نہ چھڑی، صرف ایک کپکپاتا ہوا وجود جو اپنی داخلی ہمت کے سہارے قائم تھا۔ ہر اٹھتا قدم ایک بے آواز چیخ تھا، ایک اندیکھی جدوجہد جو روح کی گہرائیوں سے پھوٹ رہی تھی۔ روحی کا لباس شفاف سفید گوز کے کپڑے سے تیار تھا، نہایت ہلکا، جیسے چاندنی کا ٹکڑا ہو جس پر زخموں کی روشنی گرا دی گئی ہو۔ یہ لباس نہیں، اس کی روح کا عکس تھا۔ اس کی آستینیں لمبی تھیں، مگر کناروں پر بہت باریک سرخ دھاریاں تھیں، جیسے کوئی نازک نس کی رگیں جلد سے باہر آ گئی ہوں، اس کی اندرونی کرب کو ظاہر کرتی ہوئی۔ کمر پر ایک ہلکی سی سنہری بیلٹ بندھی تھی۔ یہ فقط ایک پٹی نہیں تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے روحی خود اپنی سانسوں کو باندھ کر رکھ رہی ہو، کہیں وہ پھسل نہ جائیں، کہیں زندگی اس کی گرفت سے نکل نہ جائے۔ لباس کی پشت پر بہت ہلکے ہاتھوں سے کڑھائی ہوئی ایک مکڑی کا جالا تھا، نہایت نرم، نہایت شفاف، جیسے ایک بچی نے اپنے درد سے خود کو بن کر محفوظ رکھا ہو۔ یہ جالا اس کا دفاع تھا، اس کی بقا کا نمونہ، لیکن جالا مکمل نہیں تھا، ایک کنارے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس ٹوٹے دھاگے پر ایک عبارت جمی تھی جو ہر دیکھنے والے کی روح میں اتر گئی، میں ختم نہیں ہوئی، میں بس ٹھہری ہوں۔ فرش پر کوئی شوخ روشنی نہیں تھی، بس چاندنی جیسی ہلکی نیلاہٹ تھی، جیسے ہسپتال کی رات، جیسے زندگی کا آخری خواب۔
اسکرین پر روحی کے ہاتھ کا کلوز اپ نمودار ہوا، جہاں انگلیوں پر ایک آئی وی ڈرپ کا نشان تھا، ابھی بھی تازہ، اس کی جنگ کی لافانی یاد دہانی۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کے مرکز میں آئی، تماشائی اب سانس بھی دبا کر سن رہے تھے۔ فضا میں روحی کے وجود کی ٹیسیں گونج رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ موت عمر مانگتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کھیل کھیلتی ہے اور میں اس کا سب سے چھوٹا کھلونا ہوں، مگر مجھے جینا ہے، صرف آج نہیں، ہر اس دن کے لیے جو مجھ سے چھینا گیا۔ اسکرین پر اس کی ایک تصویر ابھری، ہسپتال کے بستر پر ایک شیریں مسکراہٹ کے ساتھ اور سر پر اسکارف بندھا ہوا، جو بیماری کے زخموں کو بھی چھپانے سے قاصر تھا۔ اسٹیج پر دھیمی سی روشنی پھیل گئی اور باقی تمام کردار ایک ایک کر کے دائرے میں آ گئے، خاموش لیکن موجود۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں احترام تھا، درد تھا اور اس چھوٹی سی جان کے لیے ایک گہری دعائے بقا۔ اور روحی نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو موت کو بھی پگھلا دے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں عنکبوت ہوں، میں نے خود کو بنا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فیشن، پرفارمنس اور آرٹ سب ختم ہو گئے تھے۔ باقی بچی صرف ایک بچے کی خواہش، زندہ رہنے کی خواہش، ایک ایسی خواہش جو ہر دل کو اشک بار کر گئی۔ اگلا کردار، آئینے سے کتراتی ہوئی لڑکی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، نہ نین نقش، نہ بدن کی تراش، نہ رنگ، نہ جلد کوئی مطلوبہ۔ اسے نہ صرف نظر انداز کیا گیا تھا بلکہ ناپسند کیا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے ہی ہاتھوں سے۔ وہ ہر صبح بیدار ہوتی تو اپنی جلد کو اپنا دشمن پاتی۔ اس کے لباس کا رنگ خاکستری تھا، گرد آلود سرمئی، جیسے وہ بار بار خود کو صاف کرنا چاہے، مگر کچھ دھبے تھے جو روح پر نقش ہو چکے تھے۔ لباس کی ساخت میں کوئی سہولت نہیں تھی، کپڑا بدن کے ساتھ ڈھنگ سے نہیں بیٹھتا تھا، آستینیں بہت چھوٹی۔ وہ خود کو ڈھکنے کی کوشش میں ہمیشہ ناکام رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیم شفاف جالی دار پردہ تھا جو صرف اتنا ظاہر کرتا تھا کہ یہ چہرہ تمہیں دیکھنا تھا اور تم نے منہ موڑ لیا۔ پاؤں میں معمولی پلاسٹک کی جیسی چپلیں تھیں، جیسے وہ خود کو کسی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ پاؤں پر نشان تھے جلے ہوئے، شاید خود سے بنائے گئے۔ لباس پر چھوٹے چھوٹے آئینے ٹکے تھے، مگر یہ آئینے سالم نہیں، ٹوٹے ہوئے تھے۔ جب وہ ہلتی تو ان آئینوں میں اس کا عکس بکھر جاتا۔ کوئی بھی مکمل چہرہ نہیں بنتا، بس ٹکڑوں میں بٹی ایک اذیت کی تصویر۔ پیٹھ پر ایک جملہ کڑھا تھا جو اس کے وجود کی سب سے گہری سچائی بیان کرتا تھا، میری جلد میری دشمن ہے اور میں ہر روز اس کے ساتھ جاگتی ہوں۔ وہ کبھی سیدھا نہیں چلتی تھی، اس کی چال میں ایک ہچکچاہٹ تھی، ایک بار بار پلٹنے والی خوف زدہ تھکن، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ تماشا نہیں، تضحیک بننے آئی تھی۔ ہر قدم پر اس کی بے چینی عیاں تھی۔ جب وہ ریمپ کے آخری حصے پر پہنچی تو جیسے خاموشی چیخ اٹھی، کیا مجھے یہ جگہ ملی یا میں نے چھین لی؟ اس کی نظریں بھٹکی ہوئی تھیں، کسی آئینے کی تلاش میں نہیں بلکہ اس سے بچنے کی تلاش میں۔ میں وہ ہوں جو آئینے میں دیکھنے سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ بھی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی جلد پر نظر پڑتے ہی لوگ نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ میں نے ہر حسن کی تعریف کو اپنی موت کے پروانے کی طرح دیکھا ہے، مگر آج میں تمہارے سامنے ہوں، اپنی پوری بدصورتی میں، کیونکہ یہ بھی سچ ہے، اور جب سچ بولنے لگے تو پھر کوئی بھی بدصورت نہیں رہتا۔ میں کہنا چاہتی ہوں، میں خوبصورت ہوں اور میں زندہ رہوں گی ہر دھاگے کے ساتھ۔ اگلا کردار، پھٹے ریشم کی دلہن۔ وہ آئی تو تھی دلہن بننے، مگر پہنایا گیا اسے ریشم نہیں، بدلہ تھا۔ وہ ایک انتقام کی کہانی کا حصہ بنی، کسی اور کی نفرت کا ذریعہ، اور جس نے اس سے محبت کا وعدہ کیا اسی نے اسے نوچ ڈالا، قسطوں میں توڑا، لفظوں میں مارا اور خاموشی میں دفن کیا۔ اس کا کاسٹیوم ایک دلہن کے لباس کا مسخ شدہ عکس تھا، زرد اور سرخ کا روایتی امتزاج، مگر رنگ بے جان تھے، جیسے کسی نے تمام خوشی نچوڑ لی ہو۔ قمیض کے دامن پر ریشمی دھاگے کٹے پھٹے تھے، کچھ جگہوں پر ایسی سلائی کی گئی جیسے کسی نے کرب کو ڈھانپنے کی کوشش کی ہو۔ آستینوں پر گہرے نیلے اور سیاہ دھاگوں سے دھاریاں بنی تھیں جو اس کے فیونسے کے ہاتھوں کی نشانوں کا استعارہ تھیں۔
یہ کردار فلک کا تھا۔ گھونگھٹ اس کے چہرے پر تھا مگر مکمل نہیں، ایک طرف سے پھٹا ہوا، جیسے کسی نے محبت کو درمیان سے چاک کر دیا ہو۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور ان پر مہندی نہیں، جیسے کسی نے سیاہی سے لکھ دی ہو۔ یہ سفر خوشی کا نہیں تھا، قید کا تھا۔ زیور کے بجائے اس کے ہاتھوں میں ٹوٹے کنگنوں کے ٹکڑے تھے اور کلائی پر بندھی ایک زنگ آلود زنجیر، جو رشتہ کہلاتی تھی مگر ایک قید تھی، ایک سزا۔ اس کی چال لڑکھڑاتی ہوئی تھی مگر وہ رکی نہیں، جیسے ہر قدم میں درد ہو مگر ہر درد میں عزم ہو۔ اس کی گردن جھکی تھی مگر آنکھیں بلند تھیں، اور جب وہ ریمپ کے بیچ میں آ کر رکی تو وہ بولی نہیں بلکہ ریشمی دامن کھولا جس کی اندرونی تہہ پر کڑھائی تھی۔ تم نے میرا جسم لیا مگر میری روح ابھی باقی ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے کندھے سے وہ زنگ آلود زنجیر اتاری اور سٹیج کے بیچ میں رکھ دی۔ میں بدلہ نہیں، انسان تھی، اور آج میں خود کو واپس لے رہی ہوں۔ ڈھیروں کرداروں کے بعد سب شو اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا، اور اب سب سے آخری کردار نمودار ہوا تھا، وہ جس کی سب کو اشد ضرورت تھی۔ اگلا کردار مرہم کی روپوش چادر۔ ہال میں ایک بار پھر گہرا اندھیرا چھا گیا، اس قدر گہرا کہ جیسے سٹیج پر موجود ہر وجود فنا ہو گیا ہو۔ صرف وہی چیتڑوں میں لپٹی روح پڑی تھی، تنہا، ساکت، جیسے اس پر کوئی دعا بھی بھاری ہو۔ فضا سوگوار تھی، ایک بے نام کرب ہوا میں سرایت کر رہا تھا۔ کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کے دل بھاری ہو چکے تھے، کئی آنسو بہا چکے تھے اور کئی دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک ہلکی سی نکرئی روشنی آسمان سے اتری، نہ سٹیج لائٹ تھی نہ پروجیکٹر کی چمک۔ یہ ایسی روشنی تھی جیسے کوئی دعا کسی نے آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے اسے طلب کیا ہو۔ ایک پاکیزہ امید بھری کرن، اور اس روشنی میں ایک عورت دکھائی دی۔ اس کا لباس نہایت سادہ تھا، مٹیالہ سفید، جیسے چادر ہو جو دھند سے بنی ہو۔ اس لباس میں کوئی تکلف نہیں تھا مگر اس کی سادگی میں ایک سکون تھا، ایک ایسی ٹھنڈک جو ہر زخم پر مرہم کا کام کرے۔ وہ نہایت نرم قدموں سے چلتی ہوئی آئی، اس کی چال میں کوئی بھاری پن نہیں تھا، جیسے زمین پر اس کا حق نہ ہو، بس اذن ملا ہو گزرنے کا۔ ہر قدم کے ساتھ ایک اندیکھی رحمت فضا میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک لپٹا ہوا پارچہ تھا، نہ قیمتی نہ نفیس، مگر اس میں ایسی خلوص کی مہک تھی کہ ہال میں سانس لینا آسان ہو گیا، جیسے بند گلیوں میں جان بڑھ گئی ہو۔ جب وہ چیتڑوں میں لپٹی روح کے قریب پہنچی، پھر رکی اور جھکی، اپنے ہاتھوں سے وہ پارچہ اس پر ڈال دیا۔ نہ جلدی نہ نمائش، اس عمل میں اتنی محبت، اتنی ملائمت تھی جیسے کوئی ماں اپنے تھکے ہارے بچے کو سلا رہی ہو، جیسے کسی نے کپ کپاتے شعلے پر اپنی ہتھیلی رکھ دی ہو تاکہ وہ بجھنے نہ پائے۔ یہ محض ایک کپڑا نہیں تھا جو ڈالا گیا تھا، یہ ایک چادر تحفظ تھی جو ایک بے نام کرب کو ڈھانپ رہی تھی۔ اس کا اپنا لباس مکمل ہموار تھا، کوئی زیور، کوئی نقش نہیں، اس کی سادگی ہی اس کی عظمت تھی، لیکن اس کی پشت پر سلک کے دھاگوں سے ایک جملہ کڑا ہوا تھا جو اس کی خاموش موجودگی کا مفہوم بیان کر رہا تھا۔ میں ان سب کی ماں نہیں مگر ان کی ماں کی دعا ہوں، میں مرہم کی روپوش چادر ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے تماشائیوں کی طرف مڑی، اس کی نگاہوں میں شفقت تھی، گہرا فہم تھا۔ نہایت آہستہ گونجتی ہوئی آواز ابھری، تم نے ان کی چیخیں سنی مگر کیا تم نے ان کی خاموشی میں جھانکا؟ یہ صرف کردار نہیں، یہ زندہ دفن ہونے والی لڑکیاں ہیں۔ ان میں کوئی بند آواز ہے، کوئی مردہ خواب، کوئی اپنی جلد سے شرمندہ، اور یہ چیتڑوں میں لپٹی روح، یہ سب کی گواہی ہے۔ یہ وہ ہے جو باقی سب ہونے سے بچ گئیں، مگر اگر تم سنبھال نہ سکے تو کل ہر لڑکی ایک چیتڑا ہوگی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، اس کے الفاظ فضا میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، نہ نعرہ نہ بین، صرف ایک خاموش دعا۔ اس کی ہتھیلیوں سے ایک اندیکھی رحمت کا نور پھوٹتا محسوس ہوا، اور اس کے بلند ہاتھوں کے ساتھ تمام کردار ایک ایک کر کے دوبارہ سٹیج پر نمودار ہوتے دائرہ بنانے لگے۔ ان کے سروں پر ہلکی سی روشنی آئی، جیسے ایک نیا آغاز ہو، ایک نئی امید کی کرن۔ اور چیتڑوں میں لپٹی روح اب دھند کے اس لپٹے میں چھپی ہوئی تھی، جیسے کوئی راز جو اب آخرکار محفوظ ہو گیا ہو۔
مرہم کے وجود نے اسے ایک ایسی پناہ دی تھی جو کسی لفظ سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ وہ کردار تھا جس کا نام شاید کبھی سنا نہیں جائے گا، جسے ماڈلز میں نہیں گنا جائے گا، مگر اس کے بغیر عنکبوت مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لباس ہے جس کے بغیر کوئی زخم، کوئی کرب منمل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخری منظر، دھاگوں کا اتصال۔ اسٹیج پر خاموشی کی وہ آخری طے چھا چکی تھی جو کسی بھی منظر کو ابدیت بخش دیتی ہے۔ مرکز میں وہ چیتڑوں میں لپٹی روح اب بھی ساکت پڑی تھی، جسے مرہم کی چادر جیسے پارچے سے ڈھانپ دیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی تقدیس تھی، دکھ اور امید کا ایک انوکھا امتزاج۔ پھر بہت آہستگی سے ایک ایک کر کے تمام کردار اسٹیج کے مرکز کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر کردار اپنے اپنے کرب، اپنی اپنی کہانی کے ساتھ اس روح کے قریب آتا گیا جو ان سب کی مشترکہ گواہی تھی۔ روحی سب سے پہلے آئی، اس کا نازک وجود چاندنی جیسے سفید گوز میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی ہر سانس زندگی کی دعا تھی۔ اس نے اپنے لباس کے پیچھے کڑے ہوئے مکڑی کے ٹوٹے جالے کا دھاگا کھولا جو اس کے وجود کا ایک حصہ تھا، اور اسے چیتڑوں میں لپٹی روح پر رکھ دیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، میرا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہی میرے لیے پناہ ہے۔ اس کے بعد آئینے سے کتراتی ہوئی آئی۔ اس کی چال میں اب بھی جھجک تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس کے لباس پر لگے ٹوٹے ہوئے آئینوں میں اس کا عکس بکھر رہا تھا، مگر اب یہ بکھراؤ اذیت نہیں بلکہ سچ کی ایک علامت تھا۔ اس نے اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا آئینہ اتارا اور اسے اپنی ڈھانپی ہوئی روح پر رکھ دیا، گویا کہہ رہی ہو، میری صورت کا سچ ہی میری حفاظت کرے گا۔ اور یوں ایک ایک کر کے عنکبوت کے تمام کردار آتے گئے، ہر کوئی اپنی کہانی کا ایک دھاگا، اپنے وجود کا ایک ٹکڑا، اپنی اذیت کا ایک نشان اس ڈھانپی ہوئی روح پر نچھاور کرتا گیا۔ وہ لباس کے کنارے، کڑے ہوئے ریشے، جلے ہوئے نشان، وہ سب جو ان کی ذاتی جنگ کا حصہ تھے، اب اس مشترکہ چادر کا حصہ بن رہے تھے۔ یہ صرف کپڑوں کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ ان کی روحوں کے حصے تھے جو اب ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے۔ جب سب نے اپنے ٹکڑے رکھ دیے تو اسٹیج پر ایک انوکھا منظر تھا۔ مرکز میں ایک مقدس ڈھیر تھا جو ان تمام کرداروں کی کہانیوں سے بنا گیا تھا۔ تمام روحوں نے اپنے چیتڑے اتار پھینکے تھے، پھر تمام کردار ایک خود ساختہ خاموش ترتیب میں چیتڑوں میں لپٹی روح کے پیچھے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اب ہال میں سب کو اپنے سامنے نظر آ رہے تھے، ٹوٹے پھوٹے، کٹے پھٹے، مگر اب تنہا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک مشترکہ درد تھا، مگر اس درد کے ساتھ ایک مشترکہ قوت بھی تھی جو انہیں آپس میں باندھ رہی تھی۔ ان کی خاموش چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔ اسٹیج کی روشنیاں دھیمی پڑنے لگیں، ایک نرم الہامی چمک میں بدل گئیں۔ فضا میں ایک گہرا سکون اتر آیا، اور پھر سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان تمام کرداروں نے ایک ساتھ مگر سرگوشی کی طرح کہا، ہم نے اپنے چیتڑے اتار پھینکے ہیں، ہم نے خود کو امید، خودداری اور دعا سے ڈھانپ لیا ہے، اب ہم زندہ رہیں گے ہر دھاگے کے ساتھ۔ ان کے الفاظ حال میں گونجتے ہوئے پگھل گئے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا، ایک دعا، ایک ابدی امید۔ یہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہال میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ ہر دل میں ایک مرہم سا لگا، ایک ایسی گہرائی کا احساس ہوا جو صرف سچائی کی عکاسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آخری لفظ ہوا میں تحلیل ہوا، اسٹیج پر آہستہ آہستہ پردہ گرنے لگا۔ پردہ گر رہا تھا، مگر وہ دھاگے جو ان تمام روحوں کو جوڑ گئے تھے وہ اب کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اب وقت پہنچ چکا تھا اس لمحے پر جہاں عنکبوت ختم نہیں ہوتا، کھلتا ہے، جہاں تمام کردار اپنے چیتڑوں، اپنے زخموں، اپنے خوابوں کے ساتھ اسٹیج سے جا چکے تھے، اور باقی بچی تھی صرف وہ جس نے ان سب کو سینچا تھا، لفظ بلفظ، دھاگا بدھاگا۔ فجر معراج، یہ اس کا لمحہ نہیں، یہ اس کا نچوڑ تھا، وہ لمحہ جہاں وہ خود نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر ہر آنکھ، ہر لڑکی، ہر چیخ اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسٹیج پر تاریکی چھا گئی، ہال میں تماشائیوں کا سانس بند تھا، آنکھوں میں وہ کردار قید تھے جو ابھی اس اسٹیج پر رو چکے، چل چکے، ڈھل چکے تھے۔ ہوا میں ایک گہرا سناٹا تھا جو دلوں میں اتر رہا تھا، اور تب دھیرے دھیرے ایک سفید روشنی پھیلی۔ مرکز میں ایک اکیلی عورت کھڑی تھی، سفید بلاؤز اور سیاہ لمبی کھلی اسکرٹ پہنے، کھلے بال، اس کی سادگی میں ایک غیر معمولی طاقت تھی۔ چہرہ تھکا ہوا مگر روشن، آنکھوں میں نمی تھی مگر شکست نہیں۔ وہ فجر معراج تھی جس کے گرد خاموشی کی چادر تھی،
ہال میں بیٹھے لوگ CEOs، وزراء، ڈپلومیٹس، فیشن کریٹکس، اداکار، سفیر، سرمایہ دار، سب کی نظریں ساکت تھیں۔ ان کے چہروں پر فیشن کی چمک نہیں بلکہ گہری سوچ اور حیرت کا عکس تھا۔ آن لائن فیڈ کے اس پار نسا ایڈنبرا میں اپنے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر کسی چھوڑی ہوئی دعا کی طرح رینگ رہی تھیں، جیسے وہ اس روشنی کو چھونا چاہتی ہو، جیسے ان کرداروں کے ہر لفظ میں اسے اپنی گم شدہ آواز مل رہی ہو۔ ہال کے پچھلے حصے میں فلک کی پلکیں لرزتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب فجر کیا کہنے جا رہی تھی، اور یہی بات سب سے زیادہ دھچکا دینے والی تھی۔ اس نے قلم مضبوطی سے تھام لیا، جیسے یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے رقم کر لینا چاہتی ہو۔ ولی کے لب بھینچے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں ایک فخر تھا۔ اور رئیس اورنگزیب ہال کے VIP باکس میں بیٹھا تھا، سراپا سایہ، مگر اس لمحے وہ سایہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختیاں پگھل رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ ہار گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑی اس لڑکی سے ہار گیا تھا جس سے جیتنا اس نے عہد کر رکھا تھا۔ جو طاقت وہ کبھی بندوق، پیسہ اور کنٹرول میں ڈھونڈتا تھا، وہ سب فجر معراج کی آواز میں سمٹ آئی تھی۔ اسٹیج پر فجر کی کپکپاتی آواز ابھری، یہ سب کچھ میں نے کیوں بنایا؟ یہ کپڑے، کاسٹیوم، ریمپ، لائٹس، کیونکہ جب لفظ نہیں سنے جاتے تو ہم دھاگے بولنے لگتے ہیں۔ جب آنکھوں میں سچ ہو اور منہ پر خاموشی تو جسم بولنے لگتے ہیں۔ آپ نے آج وہ جسم دیکھے جو فقط زندہ نہیں تھے، جو کبھی دفن ہو چکے تھے۔ آپ نے وہ لباس دیکھے جو پہنے نہیں گئے، مسلے گئے۔ مگر میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں، تو آپ بھی وہ سوئی ہیں، وہ دھاگا ہیں جو کسی کو جوڑ سکتا ہے، خود کو بھی۔ کوئی بھی لڑکی، چاہے وہ رانیہ ہو، روحی ہو، یا وہ جو اسکرین کے اس پار بیٹھی خود کو گناہ سمجھتی ہے، تم قابل رحم نہیں ہو، تم مکمل ہو، تم چیتھڑے نہیں ہو، تم وہ چادر ہو جس میں پوری دنیا لپٹی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ سب صرف فیشن کے لیے نہیں بنایا، میں نے یہ بنایا کیونکہ روح ہمیشہ شفاف نہیں رہتی۔ بعض روحیں وقت کے تیز دھاروں سے کٹتی جاتی ہیں، ان پر داغ لگتے ہیں، چھالے پڑتے ہیں، اور پھر جب زندگی آگے گھسیٹتی ہے تو وہ روح خود کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کرتی ہے، کبھی لفظ، کبھی خاموشی، اور کبھی چیتھڑے۔ یہ چیتھڑے صرف کپڑا نہیں ہوتے، یہ تلخیوں کی بوسیدہ چادریں ہیں جن میں ہم اپنے اندر کی سچائیوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ دکھ کی دھجیوں سے بنا وہ لبادہ ہے جو انسان اس وقت اوڑھتا ہے جب دنیا اس کی ذات کی تاریکی کو دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس باب کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی شکل میں چیتھڑوں میں لپٹی روح بن چکا ہے۔ کسی نے اپنا اعتبار گنوا دیا، کسی نے خود پر سے یقین، کسی کی آواز اس کے اندر ہی دفن ہو گئی، اور کسی کے اندر اتنی چیخیں تھیں کہ سننے والا کوئی رہا ہی نہیں۔ کسی نے اپنا آپ کسی ایسے شخص کو دے دیا جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں، اور جب وہ واپس آیا تو نہ وہ وجود سلامت تھا، نہ اعتماد۔ یہ کہانی صرف اذیتوں کی نہیں، یہ ان اذیتوں کی ہے جنہیں دکھانے کی اجازت نہیں، جن پر مرہم نہیں، صرف چپ ہے، جو گواہی مانگتی ہیں مگر زبان کھولنے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ سچ بولنا یہاں گناہ ہے اور سچ سہنا سزا۔ یہ باب ان کرداروں کی خاموش چیخ ہے جو بظاہر زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بولتے ہیں، ہنستے ہیں، مگر ان کی روح چیتھڑوں میں لپٹی ہے تاکہ کوئی ان کی اندرونی شکستگی کو نہ پہچان سکے، تاکہ وہ روز جئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تاکہ معاشرہ مطمئن رہے اور وہ اندر ہی اندر مرتے رہیں۔ ایک پل کی خاموشی چھا گئی۔ وہ ہاتھ میں مائک لیے کھڑی تھی، دبلی پتلی دراز قد لڑکی جس کی اپنی روح سالوں تک چیتھڑوں میں لپٹی رہی۔ یہ باب ایک سوال ہے، کیا ہم صرف جسم ہوتے ہیں؟ کیا ایک روح کو چیر کر بار بار باندھ دینا ظلم نہیں کہلاتا؟ کیا جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ واقعی سلامت ہوتے ہیں، یا وہ اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن صرف ایک خالی خول میں بدل جاتے ہیں؟ یہ باب انہیں آواز دیتا ہے جو کبھی بول نہ سکے، جو کبھی اپنی ذات کا دفاع نہ کر سکے، جو کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی روح کے لیے انصاف نہ مانگ سکے، جنہوں نے سیکھ لیا کہ جینا ہے تو چپ رہو، اور چپ رہنے کے لیے چیتھڑے کافی ہوتے ہیں۔ اس کی آواز رکی، گلے میں آنسوؤں کا گولا تھا، مگر وہ نہیں روئی، کیونکہ وہ رونے نہیں آئی تھی،
ایک لمحے کو اپنی کمر سیدھی کی اور اس روشنی کے حالے میں اس کے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی، خاموش فتح کی۔ یہ فتح کسی لڑائی کی نہیں بلکہ سچائی اور کرامت کی تھی۔ پیچھے اسکرین پر دھند کے درمیان بس ایک جملہ ابھرا، جیسے کائنات کا سب سے بڑا سچ آشکار ہو رہا ہو۔ عنکبوت، ہر وہ دھاگا جو تم نے توڑ دیا تھا، آج ہم نے اسے جوڑ دیا۔ اور تب ہال میں خاموشی ٹوٹی نہیں، چپ ہو گئی۔ لوگ تالیاں بجا بھی نہیں پائے، کیونکہ وہ اب صرف دیکھ نہیں رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ ہر روح اپنے اندر ایک نئے احساس کو جنم لیتی محسوس کر رہی تھی۔ ایڈن برا میں بیٹھی نسا اسکرین پر ہاتھ رکھ کر بس یہی کہہ رہی تھی، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اس کی بھرائی آواز میں ایک نئی زندگی کا اقرار تھا۔ یہ تھا اس شو کے عنکبوت تھیم کا آخری لمحہ، جہاں فجر معراج نہ صرف ڈیزائنر رہی تھی بلکہ مرہم، گواہ اور فاتح بن گئی تھی۔ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے دلوں میں گونجتی رہے گی۔ شو ختم ہو چکا تھا مگر اس کا اثر ابھی زندہ تھا۔ ہال میں چھائی گہری خاموشی بالآخر ٹوٹ گئی۔ ایک، پھر دو، پھر سینکڑوں ہاتھوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دیں۔ یہ محض تالیاں نہیں تھیں، یہ دلوں کا دھڑکنا تھا، صدیوں کی خاموشیوں کا اعتراف تھا۔ ہر تالی میں ایک لڑکی کی آواز تھی، ایک درد کا اقرار، ایک نئی صبح کا وعدہ۔ لوگ کھڑے ہو چکے تھے، آنکھوں میں نمی تھی مگر چہروں پر ایک نئی روشنی رقص کر رہی تھی۔ آن لائن دیکھنے والے ساکت تھے، ان کی انگلیاں کی بورڈ پر جم چکی تھیں۔ کوئی کیپشن نہیں، کوئی ہیش ٹیگ نہیں، بس بے آواز آنسو اور دل میں گہری اترتی ہوئی ایک حقیقت۔ سوشل میڈیا پر ایک لمحے کو جیسے سب کچھ تھم گیا تھا، لیکن پھر طوفان برپا ہو گیا۔ لڑکیوں نے اپنی اپنی پوسٹ میں لکھنا شروع کیا، میں عنکبوت ہوں، میں زندہ رہوں گی ہر دھاگے کے ساتھ۔ یہ نعرہ بن گیا تھا جو دنیا بھر میں گونجنے لگا۔ با تصویر اور بے تصویر ہر پوسٹ ایک بیان تھی، ایک اعتراف تھا کہ جو آج دکھایا گیا وہ ان کی اپنی کہانی تھی۔ باہر میڈیا پاگل ہو چکا تھا، رپورٹرز ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں دھکے دے رہے تھے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھیں، مائک ہر طرف بڑھا دیے گئے تھے۔ ایسا پہلے کبھی کسی نے نہ لکھا تھا نہ دکھایا تھا۔ ہر صحافی کی زبان پر یہی فقرہ تھا۔ تجزیہ کار اس شو کو فیشن کی تاریخ کا نیا موڑ قرار دے رہے تھے۔ لوگ رئیس اورنگزیب کو مبارکباد دے رہے تھے، اس عظیم الشان شو کو سپانسر کرنے پر اسے ہیرو بنا رہے تھے۔ ہر طرف سے تعریفوں کی گونج تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کامیابی کا اصلی حقدار کوئی اور تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی کیفیت تھی، فتح کا گمان بھی تھا اور ایک ناقابل بیان شکست کا احساس بھی۔ ہال کے کونے میں تمام شور سے بے نیاز فجر اور فلک ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ فلک نے ایک خوبصورت سادہ فراک پہن رکھا تھا، اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں، ان کی نظروں میں دنیا بھر کی تھکن تھی، صدیوں کا درد تھا، مگر اس کے ساتھ ایک غیر متزلزل فتح کا احساس بھی تھا۔ کوئی الفاظ نہیں تھے، بس دو روحیں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی چیتھڑے تھے، وہی زخم تھے، وہی گٹھلی، وہی روحی کا لہو، وہی آئینے سے کتراتی آنکھوں کی شرمندگی اور وہی مرہم کی روپوش چادر جیسی پناہ۔ انہوں نے کر دکھایا تھا، انہوں نے ان تمام آوازوں کو زبان دے دی تھی جو گمنامی کے اندھیروں میں دفن تھیں۔ فجر کی آنکھوں میں ایک خاموش سوال تھا، ہم نے کر دیا نا؟ اور فلک کی آنکھوں میں اس کا جواب تھا، ہاں ہم نے کر دیا، اور اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آرٹ، سچ اور جرأت ایک ساتھ مل گئے تھے۔ یہ عنکبوت کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جو لاکھوں دلوں میں ہو چکی تھی۔ شو کے اختتام کے بعد سٹیج کی چکا چوند مدھم پڑ گئی تھی، مگر اس کا سحر ابھی فضا میں برقرار تھا۔ ہال میں موجود ہجوم اب بھی اپنے جذبات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوا جا چکا تھا، اب وہاں بس ٹیمیں تھیں۔ فجر تمام تھکن کے باوجود سٹیج کے بالکل کنارے پر جا بیٹھی تھی، اس کے پاؤں ہوا میں جھول رہے تھے، جیسے وہ ابھی بھی اس خوابیدہ دنیا میں سانس لے رہی ہو جو اس نے ابھی تخلیق کی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بھورے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور ہیزل آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی روح کی گہرائیوں کو عیاں کر رہی تھی۔ یہ فتح کا لمحہ تھا، وہ لمحہ جب اس کا خواب حقیقت بنا تھا۔ وہ ہال کو دیکھ رہی تھی، چیزیں سمیٹتی ٹیموں کو۔ تب ایک سایہ اس کے قریب آیا، رئیس دھیرے سے اس کے ساتھ آ بیٹھا، سٹیج کے کنارے پر، جہاں سے ان کی نظریں نیچے خالی ہال میں دور تک پھیل جاتی تھیں۔ فجر نے اس کی جانب دیکھا، اس کی ہیزل آنکھوں میں رئیس کے لیے ایک انوکھی چمک تھی، ایک گہرا احترام،
بے پناہ شکر گزاری اور ایک ایسی معصومانہ عقیدت جو اس کے وجود کو چھو گئی۔ اس کے لیے رئیس صرف ایک اسپانسر نہیں تھا، وہ ایک مسیحا بھی تھا، ایک رہنما جس نے اس کے خواب کو پرواز بخشی تھی۔ اس کی کامیابی میں رئیس کی موجودگی اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر ایک خالص بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی جو سیدھی دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس مسکراہٹ اور ان ہیزل آنکھوں کی شفاف چمک میں ذرہ برابر بھی بناوٹ نہ تھی۔ وہ اس وقت صرف ایک کامیاب خوش باش لڑکی تھی جو اپنی محنت کے ثمر پر نہال تھی۔ ہم نے کر دکھایا نا؟ اس نے رئیس کو دیکھا۔ ہیزل آنکھیں نم تھیں جبکہ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ مطلبی لوگوں کی بے مطلب سائڈ سامنے نہیں آنی چاہیے ورنہ بڑی تباہیاں ہوتی ہیں۔ ایسی ہی تباہی کے زیر اثر اس وقت رئیس تھا۔ اس لمحے خود کو اس نے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا پایا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے، وہی ہدف جسے اس نے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر اس کا دل جیسے اس کی کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کا کافی جیسے بھورے بالوں کے سنہری گھیرے میں قید چہرہ، اس کی معصوم خوشی، اس کی ہیزل آنکھوں کی وہ شفاف چمک، رئیس کو لگا جیسے دنیا کی تمام خوبصورتی اسی ایک وجود میں سمٹ آئی ہو۔ ایک ناقابل فہم کشش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ہاں تم نے کر دکھایا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بے اختیار اٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ وہی ہاتھ جو کبھی اس کی شہرک کاٹنے کے لیے بنے تھے اب اس کے سر کو، اس کے نرم ملائم بالوں کو سہلانے کے لیے بےتاب تھے، اور جیسے ہی اس کی انگلیوں نے ان ریشمی بالوں کی نرمی کو چھوا ایک جھرجھری سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا دل جو ہمیشہ ایک متعین رفتار سے دھڑکتا تھا جیسے ایک لمحے کے لیے اپنی حرکت بھول گیا، وہ رک سا گیا۔ یہ کیسا احساس تھا، یہ ناقابل بیان، یہ گھنک کر دینے والا جذبہ، نفرت، غصہ، انتقام، یہ سب تو وہ جانتا تھا۔ ان جذبات سے تو اس کی پرانی شناسائی تھی، اگر یہ کچھ نیا تھا، کچھ انجانا، کچھ ایسا جو اس کے وجود کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا۔ جس لڑکی کی موت اس کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے لازم تھی، آج وہی اس کی سانسوں کی ڈور کھینچتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہر مسکراہٹ، اس کی ہر نگاہ رئیس کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ اس کے دماغ کی ساری دیواریں جو اس نے برسوں کی بے حسی اور سنگ دلی سے تعمیر کی تھیں، ایک ہی لمحے میں ریت کے گھروندوں کی طرح ڈھہ گئیں۔ وہ رئیس جو سمجھتا تھا کہ جذبات کمزوری کی علامت ہیں، آج خود کو دنیا کے سب سے طاقتور جذبے کے سامنے نہتھا اور بے بس پا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی کشش نہیں تھی، یہ کوئی وقتی بہکاوا نہیں تھا، یہ سیدھا روح کا سودا تھا۔ ایک جھماکا سا ہوا اور اس کا ہاتھ وہیں اس کے بالوں میں ساکت ہو گیا جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانس سینے میں اٹک گئی۔ اسی اثنا میں ولی ہال میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر فجر وہاں سے اٹھ کر اس کی جانب بھاگی اور رئیس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا یا شاید کچھ نیا جنم لے رہا تھا۔ ایک ایسی آگ بھڑکی تھی جو اس کے ماضی کے ہر ارادے، ہر منصوبے کو جلا کر راکھ کر دینے پر تلی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ مارنا چاہتا تھا اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی، سب سے شیریں اور سب سے خطرناک حقیقت بن کر اس کے دل پر قدم رکھ چکی تھی۔ یہ محبت تھی، خالص، بے رحم اور ناقابل مزاحمت محبت، جس نے اس کے سنگ دل وجود پر اپنا پہلا مگر فیصلہ کن قدم رکھ دیا تھا۔ ہال کے کونے میں دھیمی پیلی روشنیاں پھیلی تھیں، کچھ مہنگے صوفے سجے تھے، کانچ کی میز پر منرل واٹر کی بوتلیں اور ادکھائی چاکلیٹس پڑی تھیں۔ پس منظر میں جیز کی دھیمی دھن بج رہی تھی۔ فجر ایک کاؤچ پر بیٹھی کچھ نوٹس چیک کر رہی تھی، چہرہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں شو کی کامیابی کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مراد کے معدے میں درد کی لہر اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں فریش جوس تھا اور چہرے پر ایک مخصوص تپانے والی مسکراہٹ۔ آج تو تم نے مکڑی کے جالے سے دنیا کو ایسا باندھا کہ کیا کہنے۔ جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو، اور یقیناً یہ سب ہمارے اسپانسر گروپ کی عظیم ویژن کی بدولت ہے۔ وہ اپنی تعریف کرنا نہیں بھولتا تھا۔ فجر نے سر اٹھائے بغیر مکمل بے نیازی سے جواب دیا، اوہ تو آپ ویژن بھی دیتے ہیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ آپ صرف بجٹ کی ایکسل شیٹ بھیجنے کے ماہر ہیں۔ مراد نے جو اسے ضد کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ جتنا خرچہ اس شو پر آ رہا تھا وہ روزانہ نئی شیٹس بھیج کر اسے باور کرواتا کہ رئیس گروپ اس کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ وہ اپنا احسان جتا رہا تھا۔
مان بھی لو کہ ہماری رقم کے بغیر تمہاری مکڑی سیدھا کنویں میں گر جاتی۔ فجر نے نوٹس رکھ کر بال باندھتے ہوئے کہا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اگر کنواں ہی کافی ہو تو مکڑی کو جالا بننے کی ضرورت ہی کہاں رہتی؟ مراد نے کندھے اچکائے اور پھر اندر ہی اندر جلتے ہوئے بولا، پھر بھی یہ رئیس گروپ کی مہربانی ہے کہ تمہارا یہ درد کا تھیٹر صرف نوٹس بورڈ پر ایک خیال بن کر نہیں رہ گیا۔ فجر کے چہرے پر ایک چھوٹی سی شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ میری تخلیق کو تو لوگ دل پر لگا کر لے جا رہے ہیں، نوٹس بورڈ پر تو وہ لگتے ہیں جو دوسروں سے اجازت مانگتے پھریں، اور کبھی کبھی وہ بھی جو بجٹ کے لیے محترم مراد صاحب لکھ کر درخواستیں بھیجتے ہیں۔ اس کے معدے میں درد کا ایک اور جھٹکا لگا۔ فجر نے گہری سانس لے کر سیدھے اس کی طرف دیکھا۔ محترم لکھنا آداب ہوتا ہے، تعریف نہیں۔ ویسے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کبھی آپ کی ای میل کے جواب میں شکریہ نہیں لکھا۔ مراد نے جوس کا گلاس زور سے میز پر پٹخا، چھینٹے اڑ گئے، ناک پھول گئی۔ نوٹ تو بہت کچھ کی ہے مکڑی، خاص طور پر تمہاری ضد، ہر بات منوانے کی، ہر منظر اپنی مرضی کا، ہر لفظ اپنے لہجے میں۔ ضد نہیں، ویژن۔ مراد ہنسا جیسے مان بھی گیا اور انکار بھی کر رہا ہو۔ اس کے معدے کا درد اب بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ویژن ہمارا بھی تھا، تم نے دکھایا، ہم نے ممکن بنایا۔ شراکت داری کو مان لینا کبھی کبھی بڑا پن ہوتا ہے مکڑی، اور چھوٹا پن یہ کہ بار بار یاد دلانا پڑے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آگے بڑھی، مگر جاتے جاتے ایک لمحے کو رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ آپ چاہیں تو اگلی بار خود سٹیج پر آ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے بھی کاسٹیوم بنا دوں گی، کسی کیکڑے کا یا پھر کسی گوبلین کا پتلا۔ بس دیکھ لینا کہیں وہ پتلا تم سے زیادہ مقبول نہ ہو جائے۔ سچ پہننے کا حوصلہ سب میں نہیں ہوتا، وہ گزرے ہوئے بولی۔ تم ایک نمبر کی احسان فراموش عورت ہو۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے تپے ہوئے لہجے میں بولا، اور آپ 2 نمبر کے مطلب پرست آدمی۔ وہ جا چکی تھی جبکہ مراد دانت کچکچا رہا تھا، البتہ اس کے معدے کا درد بتا رہا تھا کہ فجر ایک بار پھر بازی لے گئی تھی۔ ہزاروں روشنیاں گل ہو چکی تھیں، صرف سٹیج پر چند مدھم سپاٹ لائٹس جل رہی تھیں جن کی ہلکی اداس روشنی میں دھول کے ذرات رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ پرشکوہ سٹیج جو کچھ دیر پہلے ان کی کامیابی کا گواہ تھا، اب ایک وسیع اور ویران جزیرے کا منظر پیش کر رہا تھا، اور اس جزیرے کے عین وسط میں رئیس کا وجود ایک گرے ہوئے مجسمے کی طرح پڑا تھا، بے سدھ، جیسے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ رات اپنی سیاہ چادر پوری طرح پھیلا چکی تھی جب عروضہ اور مراد بھاری قدموں سے ہال میں داخل ہوئے۔ وہ تمام معاملات نپٹا کر اپنے باس کو لینے آئے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ باس؟ عروضہ کی تیز پیشہ ورانہ آواز میں پہلی بار ایک واضح پریشانی کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، مراد بھاگ کر اس کے قریب پہنچا اور سٹیج پر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے رئیس کا کندھا جھنجھوڑا۔ رئیس، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، مگر ان آنکھوں میں وہ فولادی چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ان کی پہچان رہی۔ آج ان میں ایک گہری کھوکھلی وحشت تھی۔ اس نے مراد کا بازو کسی ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح تھام لیا۔ اس کی آواز ایک زخمی سرگوشی تھی۔ مجھے بچا لو مراد، مجھے بچا لو۔ مراد نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ کس سے؟ کس نے کچھ کیا ہے؟ رئیس نے ایک تکلیف دہ کہکا لگایا جو اس خالی ہال میں کسی ماتم کی طرح گونجا۔ کسی نے نہیں، سب کچھ میں نے خود کیا ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں ایک طوفان اٹھا ہے مراد، میں اس محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوں، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ عروضہ جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے ایک نظر رئیس کی ٹوٹی ہوئی حالت پر ڈالی، پھر مراد کے بے بس چہرے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے تاثرات سخت ہوئے، اس کے جبڑے بھینچ گئے اور آنکھوں میں وہی بے رحم شفاق چمک لوٹ آئی جو اس کی پہچان تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور ہال کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کی چال میں ایک مہلک ارادہ تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار پینٹ میں لگی گن کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو عروضہ؟ رئیس کی آواز میں اچانک اتنی توانائی آئی کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ رکی مگر پلٹی نہیں، اس کی پشت اب بھی ان کی طرف تھی۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد اور شیشے کی طرح تیز تھی۔ اسے مارنے تاکہ آپ جی سکیں۔ وہ مر گئی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کا لہجہ، اس کی آواز کا کرب، اس میں چھپی ہوئی مطلق سچائی، وہ ایسی تھی کہ مراد اور عروضہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ عروضہ کا ہاتھ جو اپنی گن کی طرف بڑھ رہا تھا وہیں ہوا میں ساکت ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر اپنے باس کو دیکھا
جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ رئیس اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو، یہ کائنات کا سب سے انہونا منظر تھا۔ رئیس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا جیسے وہ پھٹ جائے گا۔ وہ مجھ سے 17 سال چھوٹی ہے، 17 سال۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر رہا ہوں۔ یہ تکلیف مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے مارا ہے، اور آج میری سب سے بڑی کمزوری ایک لڑکی کی مسکراہٹ بن گئی ہے۔ وہ مراد کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس احساس کو اپنے سینے سے کیسے نوچ کر پھینکوں؟ میں اسے نظر انداز کرتا ہوں تو سانس رکتا ہے، اسے دیکھتا ہوں تو زندگی بڑھتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ یہاں آگ لگی ہے، ایک ایسی آگ جو جلاتی بھی ہے اور جینے کی وجہ بھی لگتی ہے۔ میں نے زندگی بھر نفرت کو اپنا ہتھیار بنایا، آج محبت نے مجھے نہتہ کر دیا ہے۔ اسے مجھ سے بچاؤ مراد، اور مجھے خود سے بچا لو، یہ مجھے برباد کر دے گی۔ اس کا مضبوط بدن کپ کپا رہا تھا۔ وہ جو پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا، آج ایک نازک سے احساس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا تھا۔ مراد اور عروضہ ساکت کھڑے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی تسلی نہیں تھی۔ آج پہلی بار ان کا بے رحم، ہر چال کو پہلے سے بھانپ لینے والا عفریت باس زندگی کے شطرنج میں ایک ایسی شہمات کھا چکا تھا جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ خالی ہال کی مدھم روشنیوں میں رئیس اورنگزیب کی ٹوٹی ہوئی سرگوشیاں گونجتی رہیں، مجھے بچا لو مراد۔ اور یہ التجا صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھی، یہ پوری کائنات سے، خود اپنے وجود سے ایک جنگ ہارتے ہوئے سپاہی کی آخری بے بس پکار تھی۔ وہ ریمپ، وہ سٹیج جہاں وہ ہمیشہ فاتح ہوتا تھا، آج وہیں اسی ریمپ پر وہ اپنا آپ ہار گیا تھا۔ ہال کا وہ وسیع و عریض منظر جہاں رئیس اپنے وجود کی کرچیاں سمیٹنے میں ناکام تھا، دھیرے دھیرے سکڑنے لگا۔ روشنیاں، سٹیج اور وہ تین وجود ایک نقطے میں سمٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ منظر ایک روشن مستطیل میں قید ہو گیا۔ یہ ایک بڑی فلیٹ سکرین تھی جو ایک نیم تاریک کمرے میں روشنی کا ذریعہ تھی۔ سکرین کی سرد روشنی گھنگریالے بالوں والی ایک عورت کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس کی نظریں ساکت تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کا ایک بڑا پیالہ تھا، مگر اس کے ہاتھ پہ حرکت تھے۔ وہ ایک مجسمے کی طرح سکرین پر نظر آنے والے ٹوٹے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ رئیس کی آخری التجا، مجھے بچا لو، جب سکرین کے سپیکروں سے ابھری تو اس نے دھیرے سے پاپ کارن کا پیالہ اپنے سامنے رکھی میز پر رکھ دیا۔ اس کی حرکت میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، جیسے کسی شکاری کو اپنے شکار کی آخری سانس کا انتظار ہو۔ کچھ لمحے گہری خاموشی طاری رہی، پھر اس خاموشی کو چیرتا ہوا ایک نکرئی کہکا اس کے حلق سے آزاد ہوا۔ وہ ہنسی سریلی اور خوبصورت تھی، مگر اس میں فتح کی ایک ایسی صفاقی تھی جو سننے والے کے دل میں ہیبت طاری کر دے۔ ہنستے ہوئے جب اس کا سر پیچھے کو گیا تو اس کے گلے میں پہنا چھوٹا سا سنہرا مکڑی کا لاکٹ چھت پر جلتے مدھم بلب کی روشنی میں ایک لمحے کے لیے چمکا اور بجھ گیا، جیسے کسی خطرے کا اشارہ ہو۔ وہ سادہ سیاہ پینٹ کے اوپر ایک ڈھیلی ڈھالی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے گھنگریالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جو حد درجے گھنگریالے تو نہیں تھے، مگر ان میں ایک ایسی بے ترتیبی اور دلکشی تھی جو اسے پر اسرار اور بے پناہ حسین بنا رہی تھی۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر سکرین کی طرف قدم بڑھایا جہاں ابھی رئیس کا بے بس چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سے ایسے مخاطب ہوئی جیسے وہ اسے سن رہا ہو۔ اوہ رئیس اورنگزیب، آخر کار تم نے مان ہی لیا، مگر اتنا وقت، 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ، بھلا کون لگاتا ہے اتنا وقت صرف یہ تسلیم کرنے میں کہ اسے محبت ہو گئی ہے؟ اس کی آواز میں طنز اور ایک عجیب سی اپنائیت کا امتزاج تھا۔ وہ اب سکرین کے بالکل قریب کھڑی تھی، سینے پر بازو باندھے، اس کی دبلی پتلی مگر چست اور پھرتیلی جسامت کسی بھی لمحے حملے کرنے کو تیار شکاری سی تھی۔ اس کی گہری پلکیں اور ہونٹوں پر لگی گہری لپسٹک اس کے تاثرات کو مزید ڈرامائی بنا رہی تھی۔ آخر کار شکار جال میں آ ہی گیا۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے، ماننا پڑے گا، حوصلہ آج بھی بلند ہے تمہارا۔ اس کی نظریں میز پر رکھے شطرنج کے بورڈ کی طرف گئیں۔ پیادے، بیگم اور رخ اپنی اپنی جگہ موجود تھے، مگر بادشاہ کا مورا سب سے نمایاں تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، شہادت کی انگلی کو انگوٹھی کے نیچے دبایا اور پھر ایک جھٹکے سے انگلی کو آزاد کرتے ہوئے بادشاہ کے مورے پر ضرب لگائی۔
لکڑی کا مورا ایک کھٹاک کی آواز کے ساتھ بورڈ پر گر گیا۔ تو اصل کھیل شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اعلان کیا اور بیگم کا مورا اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ تمہاری جان اب میری مٹھی میں ہے رئیس۔ وہ سیدھی ہوئی اور مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ سونیا سلطان تھی جس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ اسکرین اب بند ہو چکی تھی اور کمرے میں بلب کی مدھم روشنی پھیل گئی۔ گھنگریالے بالوں والی عورت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر وہی دلکش مسکراہٹ تھی۔ کہو سونیا، کیسے آنا ہوا؟ آج میں بہت خوش ہوں۔ تم نے جو کہا میں نے وہ سب کیا، خدا کے لیے اب شہرام کو چھوڑ دو۔ سونیا کی آواز میں التجا نہیں تھی مگر وہ مجبوری کے آخری دہانے پر کھڑی تھی۔ گھنگریالے بالوں والی عورت نے سینے پر ہاتھ باندھے، اپنی گردن کو ذرا سا دائیں جانب گرایا۔ اس کی یہ ادا اتنی ہوش ربا تھی کہ دیکھنے والے کی سانس رک جائے۔ اس کی خوبصورتی کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھی جو دل میں اترنے سے پہلے ہیبت زدہ کرتی ہے۔ میں آج واقعی بہت خوش ہوں سونیا، اور شاید تمہاری بات مان بھی لیتی، مگر مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے ابھی تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے ان تمام سالوں میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، اب بھی نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے صرف ایک بار شہرام سے ملنے دو، بہت دن ہو گئے ہیں۔ سونیا نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ گھنگریالے بالوں والی عورت میز کے پیچھے سے گھوم کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے لبوں کی نزاکت اور اس کا انداز، سب کچھ مل کر ایک خوفناک حسن تشکیل دے رہے تھے۔ بس کچھ وقت اور۔ اس نے سونیا کے چہرے پر ایک سرد نظر ڈالی اور اس کے پہلو سے گزر کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی چال میں کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، اس کی چال بھی اس کی طرح مدھر اور خوبصورت تھی۔ پیچھے کھڑی سونیا سلطان ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے پلٹ کر پکارا، مجھے صرف ایک بار اس سے ملنے دو، پلیز پلیز منار۔ اس نے اس کا نام لیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکی، پلٹی۔ اس کا چہرہ کسی سے خطرناک حد تک ملتا تھا اور پھر وہ مسکرا کر دروازہ پار کر گئی۔ فضا ساکت ہو گئی، ہوا تھم گئی، وقت جیسے رک گیا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کیا نام لیا تھا؟ منار؟ کیا وہ منار تھی؟ ہاں، وہ منار معراج تھی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، نہ ہی کوئی عام دشمن۔ وہ چالیں چلتی نہیں تھی، وہ شطرنج کا بورڈ خود تھی۔ وہ طوفانوں کی پیشن گوئیاں نہیں کرتی تھی، وہ طوفانوں کا مرکز تھی۔ رئیس اورنگزیب کی تباہی کی داستان لکھنے والی، قیامت کی 5ویں گھڑ سوار منار معراج وہ اپنے وقت پر سامنے آ چکی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ منار معراج زندہ ہے، اور ایک مزے کی بات، بلکہ بہت ہی گندی بات ہے، مزے کی بالکل بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ تھا کیونکہ کسی نے کامنٹ میں بتا دیا تھا کہ وہ منار ہے اور منار زندہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ تقریباً کتنے کوئی ٹوٹل آدھے سے بہت آگے میں پہنچ گئی ہوں، اور دیکھیں جو سارا اصل میں مزہ تھا کہ منار زندہ ہے اور یہ منار ہے، یہ تو خراب ہو گیا تھا۔ تو اب دیکھیں آپ کتنا برا کر جاتے ہیں، اپنی ایکسائٹمنٹ کو چھپا نہیں پا رہے ہوتے اور بتا دیتے ہیں یہ منار ہے، منار زندہ ہے۔ کسی نے پوچھا آپ سے ہے؟ نہیں نا، تو آپ نے کسی کا اتنا مزہ خراب کر دیا، اور یہ کول نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شرارت کی ہے، آپ نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اینی ویز، جن کو نہیں پتہ تھا وہ تو بہت ایکسائٹڈ ہو گئے ہوں گے، بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ منار ہے، بہت ہی ان کے لیے یہ کوئی ٹویسٹ تھا، اور خوش ہو۔ اچھا، منار کا کیسا کریکٹر ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ منار کی کہانی ہمیں نہیں پتہ، اتنا پتہ ہے کہ منار نے خودکشی کر لی تھی اور رئیس نے اسے مجبور کیا تھا۔ رئیس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی پوری فیملی مر گئی۔ اب پتہ نہیں اس کی فیملی کے جو مرڈر میں اس کا ہاتھ تھا کہ نہیں تھا۔ اینی ویز، وہ فرقان کو پسند کرتی تھی اور وہ فرقان اسے یوز کر رہا تھا، اور فرقان اب ایک بیمار مریض بنا ہوا ہے، اور اگر فجر اس کی بیٹی ہے تو یہ اپنی بیٹی کو بھی یوز کر رہی ہے، اور یہ اتنے عرصے سے انڈر گراؤنڈ تھی، اور اس کی اماں کو بھی پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں، اور یہ بہت سٹرونگ ہے۔ کس کی سپورٹ سے یہ اتنی سٹرونگ ہے؟ کیا وہ یہ خود ہی اتنی سٹرونگ بن گئی ہے؟ اور یہ سونیا سلطان کو بھی یوز کر رہی ہے، اس کے بھتیجے کو کڈنیپ کر کے، اور یہ بڑی پھرتیلی سی ہے، واو۔ اور یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ہر جگہ کیمرے لگا کر سب کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی بھی کیا کوئی پوری ٹیم ہے؟
رئیس تو بزنس کر رہا ہے، فجر بھی بزنس کر رہی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ٹیم ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی ریسورسز ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ منار کیا کر رہی ہے؟ منار کہاں سے یہ سب مینیج کر رہی ہے؟ اور یہ کیا چاہتی ہے؟ ظاہری بات ہے رئیس کی یہ بہت بڑی دشمن ہے، لیکن کیا یہ فجر کی بھی دشمن ہے؟ کیا وہ رئیس کے جو لوگ آئے تھے 2 اور یہ جو فجر کو مارنے آئے تھے، کیا وہ سب منار کروا رہی تھی؟ ہاں؟ خیر جی، یہ سب ہمیں اگلی ہی قسط میں پتہ چلے گا، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات۔ اللہ حافظ۔